وقت زیادہ ہو گیا، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک جو آیت شروع میں پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو خطاب کر کے کہا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ ہاں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والی آیت کے آخر میں بھی ہے والذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، سورہ احزاب میں اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور خوب ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اس آیت کے آخر میں ہے۔ تو خوب ذکر کرنے والا کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف قول پیش کروں، 2-3 اقوال تھے، موقع نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور شریعت نے صبح شام نمازوں کے بعد، سونے کے اوقات میں، کھانے پینے کے بعد، مختلف اوقات میں صبح شام کی جو دعائیں اذکار بیان کیے ہیں، اگر ایک بندہ ان پر عمل کرتا ہے، جو دعائیں رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب وہ موقع پیش آئے، آپ پیشاب پاخانے کے لیے جا رہے ہیں تو جانے کے لیے جو دعا ہے، نکلنے کے لیے جو بتائی وہ پڑھیں، کھانے کے بعد اور پہلے، اور ایسے ہی جو بھی موقع آ رہا ہے اور ان دعاؤں کو آپ اختیار کرتے ہیں تو آپ اللہ کا خوب ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس مناسبت سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ صبح اور شام کے جو اذکار اللہ اور رسول نے بتائیں، جو اللہ اور رسول نے بتائیں، اس کی کیا اہمیت ہے۔ میں نے ابھی کئی مرتبہ بیان کیا خطابات میں کہ اللہ کے نبی اور دین نے ہم کو جب یہ بتایا کہ صبح شام دن میں نمازوں کے بعد ہم کو یہ دعائیں پڑھنی ہیں، سونے کے وقت یہ اذکار پڑھنے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے ہر دعا کا الگ فائدہ بتایا، فلاں دعا پڑھو گے تو آپ کی مشکل آسان ہوگی، فلاں دعا پڑھے گا تو کوئی مصیبتوں اور آفتوں سے محروم رہو گے، فلاں ذکر اور آیت الکرسی پڑھو گے تو ایک فرشتہ حفاظت کرے گا، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ سب کا الگ الگ فائدہ، تو ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ مختلف خطرات شیاطین الانس والجن کے ہمارا تعاقب کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ گھر سے نکلتے ہیں، دعا کی اللہ کی حفاظت میں آ گئے، بہت سارے خطرات ہیں، لیکن جب اللہ کی حفاظت میں ہے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ صبح و شام کے اذکار ہماری ضرورت ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، اور آپ یہ ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ ہمارے بچے آج گانا گاتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، نہ جانے کون کون سے مشاغل ہیں، اگر یہی ذکر و اذکار کریں، اس کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ میں نے بتایا 100 سے زیادہ فائدے، اس کا اجر و ثواب الحمدللہ سبحان اللہ یہ آسمان اور زمین کو بھر دیتے ہیں، اتنی بڑی نیکی ہے، بڑی فضیلت، بڑے فوائد ہیں اس کے، التزام کیجئے۔ میں اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو ان سے کہوں گا کہ آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے پھونک جھاڑ، دگنڈا تعویذ، جادوگر، ٹونا ٹٹکا کرنے والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے، یقین ہے، اور اس پر آپ ایمان لائیے، کیونکہ قرآن و حدیث میں یہ بیان ہے، قرآن و حدیث پر ایمان لائیے۔ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ذکر و اذکار جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس کا التزام کرتے ہیں، ان کے آداب اور احکام کے ساتھ میں، یہ ایک الگ ٹاپک حصہ ہے، تو آپ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، اللہ کی برکت ملے گی، شیاطین دور ہوں گے، جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوگا۔ جب گھر میں آپ کے شیطان داخل نہیں ہوگا تو جادو ٹونے کا اثر کہاں سے ہوگا؟ لہذا پھونک جھاڑ والوں کے پاس، گمراہی اور شرکیہ اعمال کو اختیار کرنے والوں کے پاس اپنا پیسہ، دنیا اور آخرت دونوں تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اہتمام کیجیے، دعاؤں کا۔ اس سے متعلق کچھ